बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मिलते हैं रोज रंजो गमे जिंदगी बहुत, मिलते हैं रोज रंजो गमे जिंदगी बहुत, परवरदिगार आज हमें दे खुशी बहुत। ये ईद का मजा है कि प्यारों की दीद का, ये ईद का मजा है कि प्यारों की दीद का, हर चीज दे रही है दिखाई भली बहुत, हर चीज दे रही है दिखाई भली बहुत। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शान ईद के साथ, ईद की खुशियों से मैं आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व एहसान कि उसकी शान बंदा नवाजी और शान करीमी के सदके उसके बंदों को ईद की खुशियाँ नसीब हो रही हैं। मैं अपनी जानिब से ARYQ TV की पूरी टीम की जानिब से, अपने चेयरमैन मोहतरम हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब की जानिब से, दुनिया भर के नाजरीन को, ARYQ TV देखने वाले तमाम नाजरीन को ईद की खुशियों में मुबारकबाद का पैगाम अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह करे कि ये ईद मुल्क व मिल्लत के लिए खैर का सामान फराहम करे। ममलकत पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक़वाम आलम में मर्तबे, इज़्ज़त, वक़ार, रिफ़त और राफ़त नसीब करे। यहाँ के रहने वालों को मुआशी इस्तेहकाम भी नसीब हो और इज़्ज़त और वक़ार की दौलतें मुयस्सर हों। हमारी बड़ी खुशबख्ती है नाज़रीन कि आज के ईद शो में हम जिस ज़ी वक़ार शख्सियत के साथ मुलाकात के लिए हैं और पूरा दिन इंशाअल्लाह हम उस ज़ी वक़ार शख्सियत की माइयत में, उनकी रफ़ाकत में, उनकी संगत में गुजारेंगे। वो शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हम सब के इंतहाई मुशफ़िक़, मेहरबान और बानी व सरपरस्त हैं। इदारा तालीमात इस्लामिया पाकिस्तान के, अर्ज़ वतन के, आलम इस्लाम के अज़ीमुल मर्तबत स्कॉलर, हम सब की बड़ी महबूब शख्सियत मुफ़क्किर इस्लाम, मुफ़स्सिर कुरान जनाब अल्लामा सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम शाह जी। शाह जी, सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से बहुत मुबारकबाद आपकी खिदमत में। खैर मुबारक, अल्लाह ताला हमारी कौम के लिए, मिल्लत के लिए, काफ़िला इंसानियत के लिए इस ईद को मुबारक करे। बड़ी मज़ा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज के ईद शो में सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बड़ी बड़ी ज़ीवकार शख्सियात, खानवादा सादात के बड़े बड़े महकते फूल हमारी आज की इस तकरीब की और आज की इस शो की रौनक है। सबसे पहले मैं खैर मकदम भी करूँगा और खुश आमदीद भी कहूँगा हमारे इंतहाई मोहतरम हुज़ूर क़िबला शाह जी के बरादर निस्बती हैं, बहुत मुशफ़िक़, बड़े मेहरबान, इज्ज़ और इनकिसार के पैकर, सबको दुआएं देने वाले, मोहब्बत करने वाले और सब इनका बेपनाह एहतराम करते हैं। यहाँ मेरी मुराद मोहतरम जनाब सैयद मज़हर सज्जाद गिलानी साहब से है। शाह जी अस्सलामु अलैकुम, आपके खिदमत में भी मुबारकबाद है शाह जी। और इनके साथ नाजरीन तशरीफ़ फरमा है हमारे शाह जी के लख्त जिगर और उनके फ़र्जंद अकबर मोहतरम सैयद फैसल रियाज़ हुसैन शाह साहब। शाह जी अस्सलामु अलैकुम और खैर मकदम भी और आज की दिन के हवाले से मुबारकबाद भी। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे अगले मेहमान, हमारे इंतहाई मुकर्रम शाह साहब के लख्त जिगर, उनके नूर नज़र जनाब सैयद फैसल रियाज़ हुसैन शाह साहब। शाह जी अस्सलामु अलैकुम। और नाजरीन, जितने नन्हे सैयदजादे हैं, एक और मेहमान है वो जनाब हमारे बरादरी तरीक़त और बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल रुकन भी हैं हमारे इदारे के और बेपनाह मोहब्बतें समेटने वाले बड़े खुशनसीब इंसान अल्लामा शेख मोहम्मद कासिम साहब के फ़र्जंद भी बैठे हैं। लेकिन जितने सैयदजादे यहाँ आज की इस बज़्म में हमें मोहब्बतें अता कर रहे हैं, आइए उनके तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं। मैं हैंड माइक इन साहबजादों की खिदमत में पेश करता हूँ तो वो ख़ुद अपना तारुफ़ जो है वो हमारे नाजरीन को बताते हैं। जी, अपना नाम बताइए शाह जी। अली अब्बास। अली अब्बास, माशाल्लाह। अली अब्बास कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप बेटे? अपना नाम बताइए। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला फैसल। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला फैसल। अब्दुल्ला फैसल, माशाल्लाह। अब्दुल्ला, आप कौन सी क्लास में हैं बेटे? मैं ग्रेड 6 में। ज़बरदस्त, ग्रेड 6 में है। अल्लाह ताला बरकतें दे। अगले मेहमान को बड़े मुस्कुराते और बड़ी शरारती आंखों के साथ हमारी तरफ मुतवज्जे हैं नाज़रीन। आपका नाम क्या है? हुसैन। हुसैन, ज़बरदस्त। बाबा का नाम भी बता दे। हाँ, बाबा का नाम क्या है? फैसल, फैसल शाह जी। अच्छा अच्छा। और माइक आपके हवाले है।
آپ بتائیے بیٹے, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ محمد حسن ریاض. محمد حسن ریاض. اور بابا کا نام بھی بتائیے. حافظ شیخ محمد قاسم. ماشاءاللہ, علامہ کا لفظ آپ نے نہیں لگایا اپنے بابا کے ساتھ, شیخ محمد قاسم کہا. اور فیصل شاہ جی, آپ کی گود میں جو سید زادے ہیں ان کا بھی تعارف. یہ حسن محمد نور. ماشاءاللہ, حسن محمد نور. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ کتنی عمر ہوگی صاحبزادے کی؟ یہ ابھی 2.25 سال کا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین, یہ تھا تعارف. اور ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں شاہ صاحب کے نور نظر, ان کے لخت جگر, ہمارے انتہائی محترم جناب سید نعمان ریاض حسین شاہ صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم, اور خیر مقدم بھی ہے, اور بہت شکریہ آج میں ہمارے عید شو کو جوائن کرنے کا. ناظرین, آئیے آج کے عید شو میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ شاہ جی کے بارے میں بہت کچھ آج ہم جانیں گے, اور پوری دنیا کے ناظرین ایسی خوبصورت اور دلچسپ باتیں جانیں گے جو بہت سارے ناظرین کے علم میں شاید آج کے دن تک نہیں ہوں گی. آج ہم کسی بھی حوالے سے کسی فتویٰ کی بات نہیں کریں گے, شرعی مسائل کے حل کی بات نہیں کریں گے, اور دیگر اس طرح کے مسائل جو علم سے تعلق رکھتے ہیں اور جو علم کی دیگر شاخوں سے تعلق رکھتے ہیں. آج کا عید شو جو ہے یہ بنیادی طور پہ محبتیں سمیٹنے کا دن ہے. آج کا یہ ایونٹ, آج کی یہ تقریب محبتیں بانٹنے کی تقریب ہے, ایک دوسرے کو جاننے کی اور بہت ساری خوبصورتیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی تقریب ہے. گفتگو کا آغاز کریں گے قبلہ شاہ جی سے. شاہ جی, عید کا دن جو ہے وہ دعائیں لینے کا بھی دن ہے, دعائیں دینے کا بھی دن ہے, اور دعاؤں کا بہترین منبع تو والدین کی ذات کی ہوتے ہیں. آپ کے سارے جو بچے ہیں, میں نے دیکھا کہ وہ آپ کو ابو جی کہتے ہیں, تو آپ اپنے والد گرامی کو کیسے مخاطب کیا کرتے تھے؟ میں اپنے والد گرامی کو بابا جی کہتے تھے. ماشاءاللہ, بابا جی. اور والد صاحب قبلہ شاہ جی قبلہ آپ کو کیسے, جس طرح بعض کا گھروں میں نیک نیمز بھی ہوتے ہیں, بعض کا پیار میں کسی چھوٹے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. دلچسپ عمل یہ ہے کہ میرے والد گرامی ہمیشہ جب مجھ سے مخاطب ہوتے تو تو اور تم سے مخاطب کرتے. زبردست. آپ کا آپ کا لفظ لفظ نہیں یوز کرتے. نہیں استعمال کرتے تھے. جب میں فارغ التحصیل ہوا, پوسٹ گریجویشن ہو گئی, تو میری والدہ محترمہ بابا جان سے کہنے لگی کہ اب بیٹا پوسٹ گریجویٹ ہو گیا ہے, عالم دین بھی ہے, اور اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہے, ادب سخن کی دولت دی ہے, تو آپ اپنے بیٹے کے لیے آپ کا لفظ استعمال کیا کریں اور سید ریاض حسین شاہ صاحب کہا کریں. میرے والد گرامی نے جواباً میری والدہ محترمہ سے کہا کہ انسان کی زندگی میں ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو تو کہے. کیا کہنا ہے؟ اگر والد, بزرگ اور اکابر اپنی اولاد کو اس طرح نوازیں جیسے ریز ایکسیلنسی ہوتی ہیں یا اس قسم کی کوئی بڑی, القاب کے ساتھ, خطابات کے ساتھ, اور تو کہنے بہت لگے کے علاقوں کے ساتھ. وہ لوگ کبھی اصلاح کی منزل سے کامیابی کے ساتھ نہیں بہت گزر سکتے. اس لیے میرے والد گرامی ان کا نقطہ نظر یہ تھا. ہمیشہ مجھے تو سے مخاطب کرتے, یہ کام کیا ہے یا یہ کام نہیں کیا ہے, آج منزل قرآن کی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے, تو کالج جلدی جاؤ یا یونیورسٹی جلدی جاؤ, تو زیادہ سے زیادہ نام لینا پڑتا تو صرف وہ ریاض کہتی تھی. خوبصورت. اور امی جان قبلہ کا تخاطب کیسے ہوتا؟ میری والدہ محترمہ میری استاد بھی تھیں. بالکل صحیح. میں نے قرآن حکیم کی تعلیم اپنی والدہ محترمہ سے لی. درس نظامی میں خلاصہ کے دانی سے لے کر کنز الدقائق تک اس منہج کی جو کتابیں ہیں, صرف کی, نحو کی, وہ ساری میں نے والدہ محترمہ سے پڑھی. تو
والدہ محترمہ کا پیار جب عتاب میں ڈھلتا تو وہ پھر ماں کی طرح بولتی، کبھی بے وقوف بھی کہہ دیتی اور کبھی نکمہ بھی کہہ دیتی اور کبھی بیٹا بھی کہہ دیتی، اور بہت خوش ہوتی میری والدہ، تو بس صرف اتنا کہتی ہیں تم اللہ کی نعمت ہو، اللہ اس نعمت کو نعمت عظمیٰ میں تبدیل کر دے۔ دعائیں میری والدہ محترمہ کے تخاطب کی سیغوں کا ہمیشہ حصہ رہتی۔ سید مظہر سجاد گیلانی صاحب، آپ برادر نسبتی ہیں قبلہ شاہ جی کے، اور شاہ صاحب آپ کے مربی بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، آپ انہیں سارے رشتوں کے اعتبار سے بحیثیت فرد بھی آپ کیسا دیکھتے ہیں، کیسا پاتے ہیں، اور جو شاہ صاحب کا جو انداز ہے آپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب ایک مثالی شخصیت ہیں، ایک جس طرح آپ نے مربی اور شیخ یہ ساری چیزیں، ان کے ساتھ شاہ صاحب کا ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی کتنے بھی دکھ میں ہو، غم میں ہو، جس وقت شاہ صاحب کی ایک قربت ہوتی ہے، فیملی کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہر ایک آدمی خوش ہو جاتا ہے، کسی کو اپنا دکھ درد تکلیف کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی۔ اور ایک اور جو سی چیز میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین غیبت، حسد اور بغض ان تینوں تکلیفوں سے محروم ہیں۔ یہ شاہ صاحب کی نظر ہے، شاہ صاحب کی تربیت ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ہیں، اور شاہ صاحب کی بے شمار خصوصیات میں تو گننے سے قاصر ہوں۔ اچھا، بحیثیت دوست کیسا پاتے ہیں؟ بہت بہترین دوست، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہترین جب دوست۔ آپ وہ تکلف والے رشتوں کے ساتھ ہی کسی سے گفتگو کریں، بات کریں، آپ کبھی کبھار دوستی کے موڈ میں بھی ہوتے ہیں، خوش طبعی بھی کرتے ہیں، ہلکی بھلکی لائٹر موڈ میں بھی باتیں ہوتی ہیں، آپ اس وقت شاہ جی کو کیسا پاتے ہیں؟ بہترین دوست۔ صحیح، بہت شکریہ شاہ جی۔ مجھے بڑھنا ہے جناب فیصل ریاض شاہ جی کی طرف۔ آپ کے والد گرامی ہیں، والد کا رشتہ ہمیشہ سے بڑا عظیم ہوتا ہے، قابل قدر ہوتا ہے اور نہایت تکریم کا باعث بھی ہوتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے اور بالخصوص بیٹوں کے لیے والد جتنا سپورٹیو ہوتے ہیں، ایک رول ماڈل ہوتے ہیں اور ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا محسوس کرتے ہیں؟ نہیں جی، بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے، اللہ حسب نسب اچھا دے دے، ماں باپ اچھے دے دے، کیا کہیں؟ تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ابو جی ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے ابو بھی ہیں، تو استاد ہونے کی حیثیت سے جو استاد کا خوف ہوتا ہے وہ تو رہتا ہی ہے، تو مگر یہ کہ ابو جی، اچھا، آپ نے خوف کا لفظ بھی بڑے ہی خوف سے لیا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے باقاعدہ، اور کیمرے کی آنکھ تو واقعی جو ہے وہ دگنا نوٹ کرتی ہے، تو یقیناً ہمارے ناظرین بھی نوٹ کریں گے، خوف کا لفظ بھی آپ نے شاہ صاحب کی طرف دیکھ کے ہی کہا ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ میں اب تو پھر کچھ کہتا ہوں، ورنہ شروع میں تو میں کچھ کہتا ہی نہیں تھا، ابو جی کہتے تھے جی، میں کہتا جی، ابو جی کہتے تھے بار ہاں، تو میں کہتا تھا ہاں، تو کبھی وہ آگے سے آرگومنٹ کیا ہی نہیں، احترام سے بھی اور ویسے بھی ڈسپلن ہے کہ خاموشی سب سے بہترین کام ہے، زبردست۔ نہ یہاں بولنے سے بہتر ہے خاموش رہنا، جیسے آپ فرمائیں، جیسا آپ کہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی آپ کا، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں بتا دی ہیں، ہم بھی سمجھ گئے، ہمارے ناظرین بھی سمجھ گئے۔ مجھے بڑھنا ہے جناب سید نعمان ریاض حسین شاہ صاحب کی طرف۔ شاہ صاحب، پہلا سوال تو میرا آپ سے بالکل وہی ہے، گفتگو کا آغاز ویسے ہی کرنا ہے۔ والد آپ کے بہت عظیم ہیں، پوری دنیا ان کے علم کا، فضل کا، محنت کا، ان کی شخصیت کا، ان کے قد کا، اقدار کا سکہ مانتی ہے، ان کو تسلیم کرتی ہے۔ تو جب یہ ساری عظمتیں، رفتیں، رافتیں آپ اپنے والد گرامی کی دیکھتے ہیں چہار جانب، تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہمیں یہ والد عطا فرمائے ہمیں۔ خوب، ماشاء اللہ، اور آپ نے ایک جملے میں جتنی بہترین تشریح کی ہے، میں بہت خوش ہوا ہوں۔ مجھے اگلے مہمان کی طرف بھی بڑھنا ہے، نام تو میں آپ کا بھول گیا جو آپ نے بتایا تھا۔ سید عبداللہ، سید محمد عبداللہ شیخ۔ سید محمد عبداللہ۔ تو تعلیم کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ اچھی، بابا کیسے آپ سے محبت کرتے ہیں؟ جیسے سارا کا نہیں، آج صحیح صحیح بتانا ہے، ہم بھی سن رہے ہیں، پوری دنیا کے ناظرین سن رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتے ہیں سارے بچوں میں سے، اس کی کیا وجہ؟ وہ ان کو پتہ ہوگا۔ اچھا، ابھی کیا کہنے،
یہ تو آپ نے بالکل بات انہی کی کوٹ میں ڈال دی ہے. آپ کو اپنے بابا کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ ابھی آپ نے سوچنا ہے تھوڑا. یعنی کہ آپ کو چیز لا کے دیں, آپ کو گفٹ لا کے دیں, آپ کو مطلب مختلف چیزوں میں آپ کی ہیلپ کریں, اسکول کے کام میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کریں, آپ کو تفریح کے لیے باہر لے کر جائیں, وہ یا کوئی پیزا, برگر, شوارما جیسی چیزیں آپ فرمائش کریں تو اس کے لیے آپ کو لے جائیں کسی جگہ. مجھے ان کی ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین, ایک اور مہمان ہے ہمارے, یہ ینگ گائے ہمارے ساتھ ہیں, علامہ شیخ محمد قاسم صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور شاہ جی کے اس میں گرامی کی برکتیں ان کے نام میں شامل ہیں. آپ کی تعلیم کیسے چل رہی ہے؟ بہت اچھی. اور آپ اپنے والد کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں کہ آپ کے بابا جو ہیں وہ آپ سے کس طرح پیار کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں, اور کیسے زندگی میں آپ کو خوش رکھتے ہیں؟ مجھے وہ ہر طریقے سے خوش رکھتے ہیں اور وہ اس طرح پیار کرتے ہیں جس طرح ہر ایک والد اپنے بیٹے سے کرتا ہے. کوئی اپنا ایک شعر سنا دیجیے ایسے. انوکھا ایک تماشا اہل دنیا کو دکھائیں گے, انوکھا ایک تماشا اہل دنیا کو دکھائیں گے, ادھر ہم خون روئیں گے, ادھر وہ مسکرائیں گے. واہ واہ ادھر ہم خون روئیں کیا گے, کہنے شاہ جی, ادھر وہ مسکرائیں گے. ادھر وہ مسکرائیں. ہم اپنی سادگی ہی سے تیری باتوں میں آئے تھے, واہ واہ, ہم اپنی سادگی سے ہی, مگر ٹھانی ہے اب دل میں کہ دھوکہ پھر مٹائیں گے. مگر ٹھانی ہے اب کیا زبردست ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, واہ, خوبصورت. ناظرین, بہت خوبصورت, بہت قیمتی باتیں آج کے عید شو شان عید کے ذریعے ایئر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین تک پہنچے ہیں. شاہ صاحب کی زندگی کے وہ گوشے جو آج تک مخفی تھے. بہت لوگ ان معلومات تک رسائی چاہتے تھے کہ یہ شخصیت جنہیں اللہ رب العزت نے بہت عزت اور مرتبے سے نوازا, اور ان کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے تھے ہمارے ناظرین. آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان مخفی گوشوں سے پردے اٹھائے جائیں, اور وہ خوبصورت باتیں جو انسان کے کردار میں بہت معاون ہوتی ہیں, اسے بہت اچھا بلند فرد بناتی ہیں, ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں. جس طرح ابھی میرے برادر محترم جناب علامہ شیخ محمد قاسم صاحب نے کہا کہ ہمیں ابھی سفر کے لیے نکلنا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عید شو جو ہے یہ تو شاہ صاحب کے گھر میں ہے, ابھی ایک بند کمرے میں ہے. اور ناظرین, جب ہم یہاں سے سفر کے لیے نکلیں گے تو انشاءاللہ ہم سفر کے درمیان آپ کو پہنچائیں گے ان منازل پر جن کا آپ بھی بہت خیر مقدم کریں گے, بہت خوش ہوں گے آپ ان ساری معلومات کا حصہ بن کر, اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ ان مناظر کا حصہ ہیں. ہم ان سکولوں تک چلیں گے, اس مڈل سکول تک بھی, اس ہائی سکول تک جہاں سے شاہ صاحب نے اپنی تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد ہم چلیں گے شاہ صاحب کے آبائی گھر کی طرف, آبائی علاقے کی طرف. یہ علاقہ کوٹنالی کہلاتا ہے, ضلع ایبٹ آباد کا ایک علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے. شاہ صاحب کا آبائی گھر ادارہ تعلیمات اسلامیہ کوٹنالی, وہاں بھی پہنچیں گے. شاہ صاحب کے اسلاف کے, آپ کے دادا جان کے, آپ کے پردادا جان کے مزارات اور سادات کے بڑے خوبصورت مزارات وہاں پہ ہیں, ان سے بھی دعا بھی لیں گے, ان کی خدمت میں سلام عرض کریں گے, تبرک لیں گے. اور یہ ساری برکتوں کا سفر انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا شان عید میں. سر, آپ کے اسکول میں پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ. تو 1967 میں پڑھنے والا ایک بچہ جب 2019 میں اپنی مادری علمی میں پہنچتا ہے تو کیا احساسات ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نہ جوان ہوا ہوں نہ بوڑھا. تو پرانا زمانہ, پرانا دور یاد آ رہا ہے, وہ چہرے یاد آ رہے ہیں, وہ ماحول, وہ کبھی ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھنا, کبھی چیئرس پر بیٹھ کر پڑھنا. عید آئی, عید آئی, عید آئی, عید آئی, رنگ خوشی کے ساتھ ملائی. عید آئی, عید آئی, شان عید مرحبا, شان عید مرحبا, شان عید مرحبا. شاہ جی, یادوں کا تو ایک پورا طوفان ہے جب بندہ اس طرح کے مراحل سے گزرتا ہے کہ کم و بیش 50 سال کے بعد آپ اپنی مادر علمی میں آتے ہیں. وہ بچپن کے سارے مناظر, لڑکپن کی وہ ساری یادیں, اور وہ ساری شوخیاں, وہ ساری شرارتیں, اساتذہ کی محبتیں, شفقتیں, اور شاید ان کی جو محبتیں بھی شامل حال ہوتی ہیں. کیا کہیے گا اس سارے حوالوں سے؟ جس دور میں
यहाँ 2 साल रह कर मैंने तालीम हासिल की। वो गुर्बत का दौर था। तो शाह साहब चलते हैं फिर अगली मंजिल की तरफ। पैगाम का दिन है, अल्लाह के इनाम का दिन है, गूंजती है हर तरफ सदा मरहबा मरहबा शान ईद मरहबा 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 शान ईद 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 मरहबा ईद आई चेहरों पे है। कोटनाली की तरफ जा रहा है, आपकी जो आबाई जगह है। जी, ये रास्ता यहाँ से, इस गांव का नाम दरवाज़ा है। जबरदस्त नाम है, दरवाजा। दरवाज़ा, हाँ हाँ हाँ, डोर। बिल्कुल ठीक। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ से वादी तनावल, जो सूबा केपी में बहुत मारूफ वैली है, बिल्कुल सही। वो यहाँ से शुरू होती है। शायद इसीलिए इसको दरवाजा कहते हैं, इसलिए इसको ये दरवाज़ा। उसको ओपन करती है जो है। हाँ, बिल्कुल। तो आप कोई बात कर रहे थे? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कभी ऐसा मौका मिला कि आप अकेले कभी आए हो यहाँ पे, और माहौल भी बड़ा साजगार हो, वैसे भी जितना कुदरती हुस्न यहाँ पे है और ख़ूबसूरती का एक पूरा मुरक्का और मजमूआ नज़र आता है यहाँ पे, तो कभी कोई हम्द का नगमा छेड़ा हो, कभी कोई मस्ती में नात का कोई मिसरा छेड़ा हो, कोई आरफाना कलाम ओ हो वाला कोई सिलसिला किया हो यहाँ बैठे? हाफिज़ अपने फ़ारसी कलाम में जी जी लिखते हैं कि कहने वाले की जो कहने की लज्जत होती है, वो सुनने वाले की मलून मिन्नत होती है। यहाँ तो पूरी कुदरती और पूरा आपने कहा आपको कि सुनना है। तन्हाई, यहाँ फिरना, घूमना, सैर करना, तो आना तो अपॉर्चुनिटी है जो अल्लाह दे दे। बिल्कुल सही। मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ। शाम सुबह इन मनाजिर को करीब से देखना, कभी कोयल की कूक, कभी बुलबुल के गीत, हाय हाय कभी परिंदों के चहचे, हाँ 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 हाँ, कभी आबशारों का गिरना, कभी झरनों का उछलना कूदना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो लोग भी खुशकिस्मत है जिन्हें अल्लाह साल में एक दफ़ा बाहर नसीब करता है। एक कोहिस्तानी बच्चा जो फितरत से करीब रहता है, उसकी तो 12 महीने बाहर रहती है। ज़बरदस्त। शाह जी, इस खूबसूरत और रूह परवर नज़ारे के बाद हमारी अगली मंजिल अब कौन सी? जब हम अपने गांव की तरफ अभी ईद आई ईद आई ईद आई ईद आई रंग खुशी के साथ मिलाई ईद आई ईद आई। शाह साहब, ये आपका मिडिल स्कूल है, यानी 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात आपने यहाँ से पास की। अरसे के बाद यहाँ ईद की खुशियों वाले दिन में दोबारा आना और इस ऐसे फितरत से मुज़य्यन माहौल में बैठना और अपने स्कूल को देखना, क्या महसूस है? तब स्कूल का नाम है गवर्नमेंट, अब तो यह स्कूल हो गया है। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन उस वक्त उस ज़माने में मिडिल स्कूल होगा। मेरे स्कूल का ये गाँव का नाम है कैकोत्री। 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 अच्छा है। तो ये स्कूल 1900 और कुछ में कायम हुआ। तो मैं यहाँ के स्कूल के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको क़यामत तक फैज़ का मुक़सिम रखे। इलाही आमीन, अल्लाह। यहाँ आपको मैं बताऊँ कि इस वक्त तो छुट्टी है, वगरना मैं मिला था कि यहाँ स्कूल में जो लोग सरबराह हैं
وہ آرمی کے حاضر سرور سے ایک جرنیل کے بھائی ہیں. تو یہ علاقہ مردم خیز علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ رونقیں قائم دائم اللہ رکھے. تعالیٰ نے عید آئی رنگ خوشی کے ساتھ میں لائی عید آئی عید آئی. شاہ صاحب آپ کے آبائی علاقے کے ہم بالکل قریب ہیں, گاؤں سامنے نظر آ رہا ہے, یہاں بسنے کی کوئی خاص وجہ؟ مطلب آپ گاؤں میں پہنچ آئے ہیں. جی جو جی سامنے جو بالکل نظر آ رہا ہے. گھر نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے گاؤں کوٹ نالی کے گھر ہیں. یہاں اس گاؤں میں ہماری 6 پشتیں اللہ گزری اکبر. ہیں. دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ وہ 6 پشتیں جو میری یہاں ہیں ان میں میرے دادا جی صاحب فضیہ خیر آبادی سے پڑے ہوئے تھے. بالکل صحیح. میرے پردادا جو ہیں وہ 1830 سے 1855 تک جامعہ ازہر میں پڑھتے رہے. بہت خوبصورت. ہاں بالکل جنگ آزادی سے 2 سال پہلے تک. ہاں جی. ان کے جو والد گرامی تھے وہ بغداد شریف میں پڑھتے رہے. سبحان اللہ. واہ. تو یہاں جو بزرگ پہلے ہمارے بزرگوں میں سے تشریف لائے وہ سمرقند میں پڑے ہوئے تھے. یعنی کہ ہر کوئی کسی نہ کسی تہذیبی مرکز سے پڑا ہوا. مطلوب الطالبین کیا کہنا ہے. عربی زبان میں انہوں نے تصنیف فرمائی. مقصود القاصدین عربی زبان میں آپ نے رقم فرمائی. یہاں آنے کی وجہ یہ بنی کہ میرے جد اعلیٰ جو ٹیکسلا میں تھے صحیح. آج بھی ان کا مزار مرجع خاص و عام ہے سید فتح حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ. تو ان کے 3 بیٹے تھے. تو ایک جو ہے وہ دریائے سندھ سے اس پار پیر بابا کے ساتھ محبت کے رشتے میں بند گئے. بن گئے اور وہ وہاں چلے گئے. ان کے اولاد وہاں ہیں. بالکل صحیح. جو دوسرے تھے وہ ٹیکسلا کے سادات سارے ان کی اولاد ہیں. صحیح. تو ہم نقوی سادات ہیں. تو میرے والے بزرگ جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ جس آدمی نے میری گدڑی لینی ہے وہ کون ہے. تو میرے جد امجد نے گدڑی پسند کی. انہوں نے کہا کہ اس طرف پہاڑوں میں چلے جاؤ تو میں پہاڑوں کے اندر اس میں اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا. اللہ اکبر. تو یہ اس میں پاک ہے. بالکل وہ سامنے. ہاں اس کے نیچے پہاڑ کی تہہ میں چشمے ہیں, پانی ہے, باغات ہیں. سب سے پہلے میرے جد اعلیٰ نے ادھر ڈیرا لگایا. صحیح. وہاں اللہ اللہ کرتے رہے. پھر یہاں جو آپ دیکھیں گے کہ یہاں گھر اب بھی میرے جو پردادا کے والد تھے ان کا کچا مکان کچھ حصہ اس کا ابھی بھی سلامت ابھی ہے. بھی سلامت ہے. سلامت ہے. اس میں مجھے بھی رہنے کی سعادت ملی. ہمیں ابھی اسی کی طرف پڑھنا ہے شاہ جی. ابھی ہم نے جانا ہے. یہاں میں نے گاؤں کے بچوں کے لیے دینی تعلیم کے لیے ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا ہوا ہے. یہ بنیادی طور پہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ کی کوٹنالی برانچ کہیں گے ہم اسے. جی وہی ہے. تو اسی میں ہم جائیں گے, چائے شائے بھی پئیں گے. وہاں آپ دیکھیں گے بچے پڑھ رہے ہیں. چائے کے ساتھ بھی شاہ جی اگر کچھ ملے تو سفر کافی لمبا ہو گیا ہے. کیونکہ آپ خیال نے میں 3 میل کہا تھا تو میں تو میل ہی گنتا آ رہا ہوں ابھی تک. اچھا, بس اب آپ کی آزمائش ختم ہونے والی جی ہے. بسم اللہ. لالچ ہے. آج صرف لالچ ہے. شاہ جی الحمدللہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ کوٹنالی میں ہم پہنچ گئے. بڑا خوبصورت اور شاندار سفر کرتے ہوئے, اور یہاں آنے کی دیر ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی خیر مقدم کر رہی ہے عید کے ان لمحوں کا. کیا خوبصورت ماحول ہے عید کی ان خوشیوں میں. میں جناب اپنے گاؤں کوٹنالی کے اندر ARY کی چھوٹی بھی کی ٹیم کو اور آپ کو خوش آمدید کرتا بڑی ہوں. نوازش, بندہ نوازی مرحبا آپ کی. کہتا ہوں. بہت نوازش. آپ میرے گاؤں میں آئے. میرے آبا و اجداد کی 6 پشتیں
اس گاؤں میں گزری. صحیح. آپ یہاں ایک دینی ادارے میں تشریف فرما ہے. یہاں گاؤں کے بچیوں کی دینی تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے. تو یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ میرے گاؤں میں آپ کو آنا کیسا لگا ہے؟ شاہ جی جہاں تک میری بات ہے اور میری پوری ٹیم کی RYQ TV کی بات ہے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. ہمارے لیے یہ سفر جو ہے معلومات کا بھی ایک خزینہ ہے، تفریح کا بہت خوبصورت ذریعہ رہا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کی رفاقت اور سنگت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہیں یہاں تک آنے کے لیے. یہاں اس ادارے کی سرپرستی آپ خود فرماتے ہیں، خود تشریف لاتے ہیں یہاں، یا متعین ہے کچھ اسٹاف آلریڈی؟ جی یہاں اساتذہ کا اسٹاف ہے بالکل صحیح. باقاعدہ پڑھانے کے لیے. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ پورے عرض وطن میں ایمز کے نام سے ہم جی بالکل کام صحیح. کر رہے ہیں. آپ کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے نام سے کر رہے ہیں، غزالی پبلک اسکول کے نام سے کر رہے ہیں، بالکل صحیح. نیو بیکن اسکول کے نام سے قائم ہے، مصطفی ماڈل اسکول جو پاکستان بھر میں اس کی سرپرستی کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے. کوئی ایسا دلچسپ مرحلہ کہ آپ بھولے ہوں اور وہاں عجیب کو ماحول خوبصورت ایسا بن گیا ہو، خوش طبعی والا؟ میں تیسری جماعت میں تھا جب میں نے زندگی کی پہلی تقریر کی، صحیح. اور وہ تقریر میں نے قائد اعظم محمد علی جناح پر کرنی. موضوع یہ تھا. ہاں جی صحیح. اور لکھی ہوئی تقریر تھی. تو جب میں اسٹیج پر گیا تو کاغذ میرے ہاتھ سے اڑ گیا. اب مجھے اور کوئی یاد نہیں تھا، تو میں نے اتنا ہی کہا، قائد اعظم محمد علی جناح انتہائی بڑے فضیلت مآب اور مخلص لیڈر تھے. آج کی تقریر یہی ہے. واہ زبردست. میرے خیال میری یہ زندگی کی سب سے مختصر تقریر بھی آپ کی یہی ہے. اور اصل ماجرا یہ تھا کہ لکھی ہوئی تقریر ہوا کی دوش پر اڑتے اڑتے نہ جانے کہاں جا پہنچی. کیا کہنا. لمبی تقریر کا بھی کوئی واقعہ یاد ہے کہ جس میں سب سے زیادہ لمبا خطاب ہو، بڑا طوالت والا اور دورانیے کے اعتبار سے لمبا ترین خطاب، اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو فرمائیے. میاں والی میں ایک دفعہ میں نے تقریباً 6.5 گھنٹے کا خطاب کیا. یہ مسلسل خطاب تھا؟ یہ 9 بجے سٹارٹ ہو کے یہ تقریباً 3:30 تک رہا. اللہ اکبر. اتنا طویل خطاب. اتنا طویل تو شاہ جی اس دن آپ غصے میں تھے کیا؟ غصے میں نہیں تھا. اچھا اچھا. اصل میں اس دن علم کا کوئی جلوہ اللہ اکبر. جنوں کی طرح پڑ گیا. خوب استعمال کیا آپ نے، جنوں کی طرح. ویسے اتنا طویل خطاب ہونا نہیں چاہیے، لیکن وہ لوگ بھی اتنے محو ہو گئے کہ وقت کا پتہ نہ چلا. وقت کا پتہ ہی نہ چلا. تو پہلے اس کے بعد میں نے کبھی طویل خطاب نہیں کیا، کیلکولیٹڈ خطاب کرتا ہوں. بالکل صحیح ہے. بلکہ ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ ابھی تو لوگ جو ہیں وہ چارج ہو رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم خطاب کا مزہ لیں گے، اور آپ اچانک سے ہیں وما علینا الا البلاغ کے لفظ جو ہیں وہ مائک سے سنائی دیتے ہیں. اس کا تو ایکسپیرینس ہے ہمیں. اس دفعہ عید شاہ جی آپ نے پڑھی ہے یا پڑھائی؟ اس مطلب نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی. زبردست ہے. تو انشاءاللہ یہ ملاقات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اوقات کے سنگم میں ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے. ضرور پڑھیں گے. بالکل ٹھیک. تو شاہ صاحب نارملی عید کے دن ایک سب سے اہم معمول جو بچوں کے لیے ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، وہ عیدی وصول کرنے کا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے آپ بھی عیدی پہلے لیتے بھی رہے بڑوں سے، تو جس وقت آپ اپنے والد صاحب قبلہ سے عیدی لیتے، گھر والوں سے، اماں جی سے اور گھر والوں سے، تو اس شاید یہ بات ناقابل یقین ہو کہ میں نے مڈل 65 میں پاس کیا، 65 میں. مزے کی بات ہے کہ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ساتھ اس وقت پڑھتے رہے، کلاس فیلو ہیں. آپ کے کلاس فیلو میں سے، بیچ میٹس میں سے؟ جی صحیح. اور میں آپ کی خدمت میں
अर्ज़ करूं कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि बुज़ुर्गों की तरबियत ऐसी रही कि कोई ऐसी नेमत नहीं जिससे मैं इनकार कर सकूं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ईदी देने का रिवाज ही नहीं। रिवाज था ही नहीं शाह जी। अब तो मुझे नहीं मालूम कि है या नहीं। हमारे दौर में ईदी नहीं दी जाती थी। तो उस दिन ईद वाले दिन क्या दिया जाता था? सिर्फ दुआएं ही होती थी? सिर्फ हम लोग मिल के सवियाँ खाते थे। बस खाना वगैरह खाया और बस? खाना नहीं, सवियाँ। बिल्कुल ठीक। यहाँ ईद के बाद भी हम महसूस करेंगे, लोग घरों में जाते हैं, रिश्तेदार अहबाब उनसे मिलना होता है, बिल्कुल ठीक। फिर स्वीट डिश चलती है। लेकिन हमारे दौर में नकदी उसका रिवाज नहीं था। नहीं था। मैंने पहली दफ़ा ईदी मदीना शरीफ में मौसूल की। अच्छा, क्या खूबसूरत मकाम है ईदी लेने का। वो वहाँ एक मराकश के बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़ा जलील कद्र, सैयद अब्दुल कादर अल जज़ायरी। सैयद अब्दुल कादर अल जज़ायरी नामी गिरामी शायर अरबी का। सही। तो उनके साथ 20 एक दिन हम रहे, जिस ज़माने में मैं मदीना शरीफ पढ़ रहा था। तो उन्होंने मुझे 5 रियाल दिए। उन्होंने कहा ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ईदी। अल्लाह अकबर। तो मेरे ख्याल में वो ईदी मैं चाहता हूँ कि मेरी कब्र तक साथ जाए। अल्लाह। किसी और ईदी की लज्जत क्या कहना, क्या बोलना खूबसूरत चाहता बात। हूँ। क्या वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? सबसे पहले तो ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। आप शाह जी के बचपन के क्लास फेलो हैं, वो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कच्ची पक्की दे क्लास फेलो। कच्ची पक्की तो 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 भी पढ़ दे उस पहले। बिल्कुल 1 दूना दूना 2 दूना 4 किस तरह थोड़ा जा सुनाओ तो सही बात, अद्धा को पढ़ा सुनाओ। 2 दूने 4 आगे? 3 दूने 6 4 दूने 8 5 दूने 10 6 दूने 12। और हमारा एक मास्टर होता था। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਾੜਾ 12 तक मुक जैसी। आगे भी बहुत है। अच्छा जी। ऐसे एक मास्टर होना सा, अल्लाह बख्शिश, जोरदार खान ना ऐसे ग्राम दिया था। वो उस वक्त होंगे ऐसे बोर्ड जी ठीक। उसके पीछे एक लत लगी होंदी सी, अगे तख्ता रखे होंदा उसका लेके पढ़ाते वो ब्लैक बोर्ड बन जाए। ब्लैक बोर्ड बनना था। जैसा कोई ना आवे ना तो पीछे ब्लैक बोर्ड की लत कट के मारदा होंदा सा अपना मजा। ते असी मैट्रिक का इम्तिहान समझो और इतना अरसा एक ही डेस्क पे बैठ के समझो। कैसा दौर था वो? कुछ बहुत अच्छा दौर था उस दौर में और आज के दौर में आप सबसे बड़ा फर्क क्या पाते हैं? आजकल बस नफ्सो नफ्सी हो गई है, कोई किसी अल्लाह। से मोहब्बत नहीं रही। हाय हाय। मोहब्बत वाली बात आज अब इस दौर में ख़त्म हो गई है। आज सिर्फ लालच है। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आज का कीमती दिन आपके साथ गुजरा और मेरा ख्याल है कि ईद की खुशियों को दुबाला करने का इससे बेहतर एहतमाम मेरी ज़िंदगी में तो बहरहाल नहीं था। मैं ख़ुद भी आपका बेपनाह शुक्रगुज़ार, ARYQ TV की पूरी टीम की जानिब से आपका बेपनाह शुक्रगुज़ार। आपके हवाले से बहुत कीमती मालूमात भी मिली और सफ़र की भी ये सारी दौलत है, आपके लंगर से भी मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला और बहुत सारी कीमती बातें पूरी दुनिया के नाजरीन तक पहुँची हैं ARYQ TV के ज़रिए। अपनी पूरी टीम की जानिब से भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार आपका कि आज के दिन को बहुत कीमती बनाया आपकी रफ़ाकत ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो पाकाने उम्मत की दरगाह में और सादात की आली मर्तबत दरगाहों में जो हाज़िरी आपकी निस्बत से हमें मुयस्सर हुई है, ये हमारे लिए बड़ी सादत है और दीनों दुनिया की इज़्ज़त का बायस है। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मैं तो शुक्रिया आप लोगों का अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। आपकी हाला ज़र्फ़ी है ये। और यकीन जाने कि मैं आज बाबा जी के हुजूर आपके साथ खड़ा हूँ, तो मेरे दिल की धड़कनों से ARYQ TV के लिए, आप अहबाब के लिए, काम करने वाले अहबाब के लिए दुआ निकल रही हैं। हम लोग
सादे लोग हैं, फकीर लोग हैं। अल्लाह अकबर। हमारा सरमाया अल्लाह का दीन और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मेरे आबा व अजदाद ने कोई कम तराक की ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजारी, सादी ज़िंदगी गुजारी है ईमान की नशो नमा के लिए। उन्होंने अपनी नस्ल में मोहब्बत छोड़ी, प्यार छोड़ा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के जो सादात आपको नज़र आ रहे हैं मेरे साथ, जी इनके पास और कोई दौलत हो ना हो, इनकी जो निस्बत है, मैं किसी भी सैयद को पकड़ लूँ यहाँ से तो आप उसको पूछें तुम्हारे वालिद की कब्र कहाँ है, तुम्हारे दादा की कब्र कहाँ है, तुम्हारे परदादा की कब्र कहाँ है, तो ये यहाँ से शुरू होते हुए नजफ़ अशरफ पहुँच जाएंगे। क्या कहना है? हमारा कहते हैं सही सैयद होने की दलील जो है वो या कब्र है या टबर है क्या बात है, या शजर है। यानी पीढ़ी सलामत हो हाँ, सलामत हो और टेरी सलामत हो। सलामत हो और शजरा सलामत हो, क्या कहना है? मालूम हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चे जब फारिग व तहसील होते हैं उनको जो सनद देता हूँ उसमें मेरा पूरा शजरा लिखा होता है और उनकी कब्रें भी लिखी होती हैं कि मेरे परदादा जी फलां जगह मदफून है, मेरे दादाजी। टब्बर दलील इस तरह बनता है कि ये मेरा गांव है, मैं पिंडी में रहता हूँ। अगर आप 55 साल मेरे पिंडी में गुजरे, वहाँ के लोग सारे मुझे सैयद कहते हैं, शरीफ कहते हैं, लेकिन दलील तो आप गांव में आए ना। जी बिल्कुल, मेरे यहीं से गांव मिले। के लोगों से वो पूछें बताएंगे। कि इनके दादाजी कैसे थे, परदादाजी कैसे थे। फिर इस जगह से 6 पुश्तों के बाद में टेक्सला चले जाएं, वो आपको बताएंगे कि ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं। वहाँ से उच्च शरीफ जाएँ, आपको वहाँ से दलील मिलेगी। सैयद नस्ब सैयद की दलील ये है, क़ब्र सलामत, टबर सलामत, शजर सलामत। क्या कहना? शाह जी, ईद के लिए हमारी पूरी दुनिया के नाजरीन के लिए आपकी तरफ से पैगाम। ईद का माना खुशी होता है। दुरुस्त। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की खुशियों को हकीकी खुशियाँ बना दे। इलाही आमीन। काफ़िला इंसानियत जो इस वक्त मसाइल का शिकार है, अल्लाह उन्हें उजाले नसीब फरमाए। इलाही आमीन। ये अरवाई क्यों टीवी जिस तरह हकीकी खुशियों को अर्ज़ां करने के लिए इतना खूबसूरत एहतमाम कर रहा है, बुज़ुर्गों की दरगाहों की कीमत, मज़ारात की अज़मत, मस्जिदों का विरसा सुभान अल्लाह। और इल्म की ज़रूरत और अमल की पुख्तगी, आज पूरी दुनिया को इसी की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ये काम कर रहे हैं। ईद का माना लौट के आना भी होता है। खूबसूरत। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला फिर से ये मौक़े उम्मत मुस्लिमा को नसीब करे, इलाही आमीन। पाकिस्तान को नसीब करे, इलाही आमीन। पाकिस्तानियों को नसीब करे। एक दफ़ा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी कब्र को ईद न बनाओ। अल्लाह। तो इसका माना लोगों ने ये ले लिया कि मेला न लगाओ, हालांकि इसका माना लौट के आना होता है। हुज़ूर के हदीस का माना ये था कि मेरी कब्र पर एक ही दफ़ा ना आओ, मुड़ मुड़ के आओ। क्या कहने? बार बार आओ वाह वाह। ताकि तुम्हें ज़ियारत के जलवे मिलें। क्या कहना? तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के रहने वाले सादात, ख़वानीन, आवाम, बरादरी के लोग खड़े हैं, वो सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत नवाज़िश शाह जी। अल्लाह खुश रखे इलाही आपको। आमीन। और मैं कह सकता हूँ ईद पर अल्लाह करे कि पुरानी कौमों की तरह एक बार फिर हलवा नाजिल हो, मन नाजिल हो, जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया को मीठा करे। इलाही आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व आलिही व अलैहि वसल्लम।
नाज़रीन मुकर्रम, आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन ईद के खुशियों भरे दिन से आज हकीकी मानों में मेरी ज़िंदगी का, ARYQ TV की पूरी टीम की ज़िंदगी का एक बड़ा मालूमाती दिन, बहुत कीमती दिन, बहुत ही खुशियों भरा दिन जो हुजूर शाह साहब की रिफ़ाकत से सही मानों में कीमती करार पाया। आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन, ARYQ TV, कोटनाली, ज़िला एबटाबाद से आपसे इजाज़त का तलबगार है। अल्लाह सब की खुशियाँ सलामत रखे। ईद की खुशियों में दूसरों को शरीक कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।